وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی الذي خلقكم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر جاؤ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سورہ بقرہ قرآن کریم کی تفصیلی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ تفصیلی صورت اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ اس کی حیثیت تو خلاصے کی مقدمے کی ہے۔ پہلی صورت وہ سورہ بقرہ ہوئی سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک انسان غور کرے، فیصلہ کرے کہ میں نے کن گروہوں میں سے کس میں شامل ہونا ہے۔ ظاہر ہے قرآن پڑھنے والا یہی چاہے گا کہ وہ ایمان والوں متقی لوگوں میں شامل ہو، تو پھر اس کو متقی لوگوں والی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ ان صفات کا حامل ہوگا۔ اور جو خاص طور پہ منافقین کی صفات ہیں ان سے بچنا ہوگا، جن کا تفصیل سے ذکر ہوا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں۔ اب اللہ رب العالمین توحید کی بات کر رہے ہیں، اور توحید ربوبیت سے اللہ رب العالمین یا توحید الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں ہے، اکثر لوگ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں۔ توحید ربوبیت سے مراد ہے کہ اللہ کو اللہ کے کاموں میں، رب کے کاموں میں
ایک ماننا، افراد اللہ تعالی بافعال الخالق یا بافعال الرب، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کے حوالے سے ایک ماننا۔ رب کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر قسم کا انعام کرنے والا ہے، بارشیں برسانے والا ہے، ہر ایک کو روزی دینے والا ہے۔ تو یہ خالق کی صفات ہوتی ہیں۔ تو خالق کی صفات میں اللہ کو ایک ماننا اور یہ ماننا کہ خالق کی صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اکثر لوگ ان صفات میں اللہ کو اکیلا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی ان صفات میں اللہ کو اکیلا مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو سب کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں لات منات عزیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں سے بارش کون اتارتا ہے، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کون کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی توحید ربوبیت ہے۔ اصل اختلاف ہمیشہ سے توحید الوہیت میں رہا۔ اللہ کے ساتھ عبادت میں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو شریک کر لیا، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ان کی شان میں غلو کر کے انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے انہیں پکارا جانے لگا۔ اللہ کے علاوہ ان کے لیے ذبح ہونے لگا، اللہ کے علاوہ ان کے لیے نظر و نیاز، اللہ کے علاوہ ان پر بھروسہ، ان سے ڈر، اگر ہم نے ان کی عبادت نہ کی، ان کے نام کے نظر و نیاز نہ دی تو نقصان ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس میں ہمیشہ سے اختلاف ہوتا رہا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کو توحید ربوبیت سے ثابت کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت میں صرف کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، کسی کے لیے نماز پڑھنا یہ نہیں آتا۔ عبادت کی ساری صورتیں جن میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کی جائے، صرف اللہ کو پکارا جائے۔ لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی سی ہوتی ہے یا وہ جو ذرہ ہوتا ہے تو اس کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود شمار کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ذرا انہیں پکار کر تو دیکھو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر تم انہیں کیوں پکارتے ہو؟ الا للہ الدین الخالص، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے۔ تو بہرحال وہ دعا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یا وہ عبادت کی دوسری صورتیں ہوں، ذبح کرنا، قسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کی، نظر و نیاز دینا، ڈرنا، توکل کرنا، انابت اور یہ چیزیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے لیے عبادت کی یہ صورتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ توحید الوہیت کیا چیز ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے، اس تعلق میں جو اللہ والے افعال ہیں ان میں اللہ کو ایک ماننا، یہ تو توحید ربوبیت ہے کہ رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق میں کچھ کام ہیں جو اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ پیدا اللہ نے کرنا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، تدبیر اللہ نے کرنی ہے، انعامات اللہ نے کرنے ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں۔ ان کاموں میں اللہ کو ایک ماننا یہ تو ہے
رب کی توحید، ربوبیت کی توحید۔ اللہ اور بندے کے تعلق میں اب جب اللہ یہ سارے کام کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، پھر پرورش اور پھر رزق اور پھر انعامات، تو جب سارے کام اللہ کرتے ہیں تو پھر اب بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرے، وہ جواب میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی باتیں مانے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانے، کسی اور کی بات نہ مانے۔ تو اللہ اور بندے کے تعلق میں جو بندے کے افعال ہیں اللہ سے متعلق، ان میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ بندے اور اللہ کے تعلق میں اللہ کے افعال میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اللہ اور بندے کے تعلق میں جو بندے کے فرائض ہیں اللہ کے بارے میں، ان میں اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ اور بندے کے تعلق میں اللہ کے کیا کام ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، رب ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، منعم ہونا، یہ رب کے کام ہیں جو اللہ اپنے مخلوق کے حوالے سے، مخلوق کو، جس کا مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے اللہ سے اور اللہ کی طرف سے مخلوق کو ملتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا توحید ربوبیت ہے۔ اور بندے اور اللہ کے تعلق میں جو اب بندے کے کام ہیں، بندے کے فرائض ہیں اللہ کے بارے میں، وہ کیا ہیں کہ انسان اللہ کی بات مانے، اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانے گا تو وہ اسے رب بنا لے گا۔ اللہ کے علاوہ اپنے نفس کی بات مانے گا، اپنی خواہش کی بات مانے گا تو وہ اپنے خواہش کو اپنا رب بنا لے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیونکہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے، جو اللہ رب ہے، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منعم حقیقی ہے، ساری نعمتیں وہ دیتا ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ، اس کو چاہیے کہ وہ اب اس خالق کی ہر بات مانے۔ تو اب بات صرف اس خالق کی ماننی ہے، یا جس کی بات ماننے کا خالق حکم دے۔ نبی کی بات ماننا ایسے ہی جیسے کہ خالق کی بات ماننا، تو نبی کی غیر مشروط بات مانی جائے گی، یا نبی کے علاوہ علماء کی بھی بات مانی جائے گی اگر وہ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بات کریں۔ کسی عالم کی ذاتی بات ماننا یہ شرک ہو جائے گا، یہ اسے رب بنا لینا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء، اپنے رہبان، درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ کیا مطلب رب بنا لیا تھا؟ یعنی یہ ان کی، وہ جس کو حلال کہہ دیتے تھے یہ بھی حلال مان لیتے تھے، کوئی دلیل، کوئی تورات و انجیل کی آیت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کی ذاتی باتوں کو انہوں نے دلیل بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، یہ توحید الوہیت کی منافی ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے نظر و نیاز دینا توحید الوہیت کی منافی ہے، اوروں کے لیے ذبح کرنا، یہ سب توحید الوہیت کے منافی ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو بندہ کرتا ہے اللہ کے ان سارے احسانات کے جواب میں۔ انسان ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، انسان کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ عبادت ہے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھ پہ سارے انعامات کیے ہیں، مجھے اللہ سے مانگنا ہے۔ انسان اللہ سے مانگے، یہ بندے کا کام ہے اللہ کے بارے میں۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کوئی نظر کرتا ہے، کوئی نیاز دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز نہیں دی جا سکتی، صرف اللہ کے نام کی نیاز دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کام جو ہیں یہ توحید الوہیت میں آتے ہیں۔ ان معاملات میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے سامنے رکھنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب سارے انعامات کرنے والا، خلق اور پرورش اور رزق اور انعامات، یہ سارے کام اللہ اکیلا کرتا ہے۔ تم بھی، مشرک بھی مانتے ہیں اللہ اکیلا کرتا ہے، لات منات عزا دیگر ان کے جو معبود تھے ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بندے نے جواب دینا ہے، اس جواب میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر لیتا ہے؟ جب رب اپنے کاموں میں اکیلا ہے تو پھر بندہ جب جواب دے اللہ کو اور اللہ کی عبادت کرے اس کے جواب میں، تو پھر وہ عبادت بھی ایک اللہ کی کرے جس ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، جس ایک اللہ نے رزق دیا ہے، جس ایک اللہ نے انعامات کیے ہیں۔ تو عبادت بھی پھر اس ایک اللہ کی ہی ہو، پکارا بھی اس ایک اللہ کو ہی جائے، ذبح بھی اس ایک اللہ کے نام پر ہی ہو،
نظر و نیاز اسے ایک اللہ کے نام کی دی جائے، پھر ڈرا بھی اسے ایک اللہ سے جائے، توکل بھی اسے ایک اللہ پہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں دلیل، عقلی دلیل جو قرآن کریم جگہ جگہ دیتا ہے، اور دیتا ہے توحید الوہیت کے حوالے سے، اور یہ دلیل یہاں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی، عبادت کی بات ہے، توحید الوہیت کی بات ہے، جو بندے کا کام ہے اللہ کے بارے میں۔ بندے کو عبادت کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ صرف اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے تمہیں پیدا کی ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کیا پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پیدا کرنے والا مشرکین کے نزدیک بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی کی عبادت ہونی چاہیے جو پیدا کرے۔ پیدا کرنے میں اگر اکیلا ہے تو پھر عبادت میں بھی اس اکیلے کو ہونا چاہیے۔ یہ ہے توحید الوہیت کی عقلی دلیل، ٹھوس دلیل جیسا کوئی جواب نہیں ہے مشرکین کے پاس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود کی سب سے بڑا کام، سب سے بڑا فریضہ تخلیق ہے۔ جو تخلیق کرے وہ معبود ہو سکتا ہے، جو تخلیق ہی نہ کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عبادت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کبھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارے معبودوں میں سے پیدا کس نے کی ہے؟ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہو، بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دو، زمین و آسمان کی تخلیق کی ہو، زمین و آسمان کی تخلیق نہیں کی، اس تخلیق میں شراکت کی ہو، چلو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دو، کسی نے کوئی چونٹی، کوئی مکھی، کوئی ذرہ، کوئی اس طرح کی چیز پیدا کی ہو؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ تو جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو پھر معبود کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ پھر ان کو پکارا کیسے جا سکتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی کوئی چیز لے جائے ان سے تو یہ وہ چیز مکھی سے واپس نہیں لا سکتے، تو پھر ان کو معبود کیوں بنایا جاتا ہے؟ پھر ان کو پکارا کیوں جاتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ بھی کمزور ہے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ تو کمزور اور معبود دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جب پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے تو پھر معبود ہونے میں بھی وہ اکیلا ہی ہوگا، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ انداز قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ سورہ نمل کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 60، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کیا جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر باغ بنائے اس پانی سے بڑے خوشنما، بڑے پر رونق، تم تو درخت بھی نہیں اگا سکتے، نہ تمہارے معبود۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو زمین و آسمان کو بھی پیدا کرتا ہے، جو پانی بھی برساتا ہے، اس پانی سے خوشنما رنگا رنگ قسم کے باغات بھی نکالتا ہے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں اللہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام باتوں میں مشرکین مکہ کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا اللہ اکیلا، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ اکیلا، خوشنما باغوں کو بنانے والا پانی سے اللہ اکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اور تمہارے معبود تو درخت بھی نہیں اگا سکتے، ایک ٹہنی بھی نہیں اگا سکتے۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں، توحید ربوبیت پہلے اللہ نے پیش کی کہ رب ہونے میں توحید کے تھے، اے مشرکو تم بھی قائل ہو، اب پھر عبادت میں آ جاؤ۔ پھر جب تخلیق میں وہ اکیلا ہے، پانی اتارنے میں وہ اکیلا ہے، خوشنما باغات بنانے میں وہ اکیلا ہے، پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اور کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ عبادت میں بھی پھر اسے اکیلا ہونا چاہیے، بلکہ یہ قوم برابری کر دیتی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، سب مانتے ہیں مشرک بھی کہ اللہ ہے، وجعل خلالها انہارا، جس نے زمین کے اندر نہریں جاری کر دی، سب مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کام کیا۔ وجعل لها رواسیہ، زمین کے اندر پہاڑ
گاڑے، سب مانتے ہیں کہ اللہ نے کیا، نہ لات نے کیا، نہ منات نے، نہ عزا نے، مشرک بھی اس کے قائل ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندر کے درمیان ایک اندیکھی آڑ رکھ دی ہے، دو سمندر ملتے ہیں، وہ پانی لمبا دور تک پانی ملتا نہیں ہے، آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا، یہ کام کرنے والا اللہ اکیلا ہے، یہ سارے رب والے کام ہیں، یہ افعال یہ اللہ کے افعال ہیں۔ اللہ کے افعال میں جب مشرک بھی مانتے ہیں کہ ان سب میں اللہ اکیلا ہے، پھر اللہ سوال کرتے ہیں پھر معبود اللہ کے ساتھ اور کیوں ہو؟ کیا اور معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ جب خالق کے کاموں میں، رب کے کاموں میں اللہ اکیلا ہے، تو پھر جب بندہ رب کو اس کا جواب دیتا ہے عبادت کی صورت میں، پھر عبادت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ اوروں کی کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر دعا اللہ کے علاوہ اوروں سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ پھر نظر و نیاز اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کیوں؟ پھر ذبح اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کیوں؟ پھر قسمیں اللہ کے علاوہ اوروں کی کیوں؟ بلکہ یہ لوگ اکثر یہ لوگ جانتے ہی نہیں، یہ جاہل لوگ، یہ جہالت ہے بہت بڑی، شرک۔ جو مضطر مجبور شخص کی پکار کا جواب دے جب بھی وہ اسے پکارے، پھر وہ اس کا دکھ تکلیف بھی دور کر دے۔ مشرک لوگ عام حالت میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، لیکن جب مشکل آتی تھی نا، اس وقت اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ جب شدید مجبور ہو جاتے تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت تو صرف ایک اللہ کو پکارو، اس وقت تمہاری یہ مشکل اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مشرکین کے یہ قول بھی ذکر کیے ہیں۔ جب کبھی کشتی میں پھنس جاتے تھے نا مشرک، جب طوفان آ جاتا تھا تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اب تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو خالص ہو کر پکارو، اب تمہیں اس کشتی میں اگر تمہیں کوئی نجات دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مجبور، مشرک بھی مانتے ہیں کہ مشکل میں اللہ نجات دے سکتا ہے اکیلا، تو پھر جو مشکل بھی وہ دور کرے، تمہیں زمین کے خلیفہ بنائے، جانشین بنائے، تو کیا اس کے علاوہ معبود اور ہو سکتے ہیں؟ تم بہت تھوڑا نصیحت پکڑتے ہو۔ پھر کیا وہ ذات جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے، راہ دکھلاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے بشارت کے لیے، رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بارش اللہ برساتا ہے، مشرک بھی مانتے ہیں، تو کیا پھر معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنا، عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ کیا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے ان میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان میں اکیلا ہے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اور شریک کیوں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اپنی دلیل لے اگر تم سچے ہو۔ تو یہ قرآن کریم کا آپ کو انداز جگہ جگہ نظر آئے گا، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرنا، یہ عقلی دلیل ہے، اور یہ یاد کر لیجئے۔ کئی دفعہ ہم کسی سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم سے، کسی ایتھیسٹ سے، تو کئی دفعہ کوئی مسلمان ہو اس کو تو ہم قرآن کی آیت پیش کر دیتے ہیں اور اس سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا کلام ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس کو مان لو۔ تو کئی دفعہ کسی سے ہمیں عقلی بحث کرنی پڑتی ہے، تو کبھی عقلی بحث کرنی پڑے تو توحید الوہیت کی بہت بڑی دلیل ہے، توحید ربوبیت جس کو اکثر لوگ مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، تو توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کریں۔ آپ کا کوئی سوال تھا؟ اب پتہ نہیں نظر اللہ اور نیاز حسین کا مطلب کیا ہے، یعنی نظر اللہ کی ہے کہ حسین کی ہے؟ نظر اور نیاز ایک ہی چیز ہے نا، اللہ کے نام کی نظر یا اللہ کے نام کی نیاز۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جانور ذبح کیا جائے تو حلال جانور حرام ہو جاتا ہے۔ قل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے جانور ذبح کرتے وقت تو حلال جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نظر کر دیا جائے، کسی اور کے نام نیاز ہو، کسی اور کے نام کی نظر، کسی اور کے نام کی نیاز کیسے کھائی جا سکتی ہے، کیسے استعمال کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ کے نام کی نظر، اللہ کے نام کی نیاز ہوتی ہے، کیونکہ یہ نظر اور نیاز یہ اللہ رب العالمین کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان احسانات کے جواب میں یہ بندے کا عمل ہے اللہ کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں۔ تو جو بھی بندے کا عمل اللہ کے بارے میں ہوگا وہ عبادت ہے۔ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب وہی بات، جب رب ہونے میں، تخلیق کرنے میں، انعام کرنے میں، رزق دینے میں، بارش برسانے میں وہ اکیلا ہے، تدبیر کرنے میں وہ اکیلا ہے،
تو پھر جو ہماری طرف سے شکریہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے جو عبادت بھی شکریہ ہے، ہماری طرف سے جو نظر و نیاز ہے، ہماری طرف سے جو ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ اس میں اوروں کو شریک کر لیں تو پھر یہ شرک بن جاتا ہے۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو۔ اس عبادت کرنے سے ہوگا کیا؟ توحید کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ توحید کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے پھر تم اوروں سے بھی ڈرو گے۔ اب کل اس موضوع پہ لمبی بات ہوئی کہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے وعدوں پر ہونا چاہیے۔ اب اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے، اب انسان پھر اوروں پر بھروسہ کرے تو پھر ایک اللہ کو چھوڑ دیا، اب وہ 1000 سہارے بھی تلاش کر لے۔ منافقین کا جو کردار ہوتا ہے، مشرکین کا جو کردار ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بزدل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سہارے کو چھوڑ کر اور سہارے تلاش کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر رعب داخل کر دیتے ہیں، خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے جا کر۔ اب وہ بندہ پھر خوف سے نکل نہیں سکتا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کافروں کے دلوں میں ہم رعب داخل کر دیتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنایا جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ منافق کے جب اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں رہتا پھر وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب بارش ہے، اب اندھیرے ہیں، اب کڑک ہے، اب بجلی ہے، تو منافق کا دل دہلتا رہتا ہے، اس مصیبت پر پریشان، اس مصیبت پر خوف زدہ، اس پر خوف زدہ۔ تو جب ایک انسان اللہ کی ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ جب معبود ہونے میں اللہ کو ایک مان لیتا ہے، جب عبادت میں اللہ کو ایک مانتا ہے، پھر اس کا اللہ پر اتنا توکل ہو جاتا ہے، اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ پھر وہ کوئی کام کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ یہ کام میرے رب کو ناراض نہ کرے، پھر وہ فلا تخشوا الناس واخشونی پر صحیح طرح عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے توحید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے سے۔ بلکہ توحید یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا شکر ہے جو بندہ اللہ کے انعامات کے جواب میں ادا کرتا ہے۔ تو توحید جیسی عظیم ترین عبادت ہو، سب سے بڑا عمل، اس سے بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان متقی بنتا ہے۔ بلکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کا مقصد اللہ کا تقویٰ ہے۔ اگر آپ غور کریں قرآن کریم میں جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون آپ کو ملے گا ہر جگہ۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے یہ نماز قائم کرو۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزوں سے بھی۔ حج کرتا ہے انسان، حج کے اعمال سر انجام دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو قربانی کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس جذبے کے ساتھ ایک قیمتی جانور کے گلے پر چھری پھیری ہے، تم نے ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نام اس کو ذبح کیے، تو پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے قربانی سے بھی، اسی طرح روزے سے بھی، اور دیگر جو عبادتیں ہیں ان سے بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یا آپ سمجھے ایمان اور تقویٰ یہ لازم و ملزوم ہے، اور جنت میں لے جانے والے یہی دو اعمال ہیں، ایمان اور تقویٰ۔ یہ اصل میں آپ سمجھیے کہ یہ دو عمل نہیں ہے، یہ ایک ہی عمل ہے، ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔
سب سے بڑا اللہ کا ولی بھی وہی ہوتا ہے جو مومن ہو اور متقی ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ ایمان والے اور تقوی والے. اور ابھی سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے تین گروہوں کی صفات پڑھی ہیں. ایمان والے گروہ کا نام ہم نے ایمان والے نہیں پڑھا، ان کا نام ہم نے متقی پڑھا، ہدی للمتقین. جنت میں لے جانے والا بڑا عمل ایمان کے ساتھ تقوی ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. تو یہ تمام عبادتوں کا مقصد اللہ اور بندے کے درمیان تقوی کا تعلق قائم ہو جائے. جتنا انسان توحید پر مضبوط ہوتا ہے، دیگر عبادتیں کرتا ہے، اتنا انسان متقی ہوتا رہتا ہے. اور جو جتنا بڑا متقی ہو وہ اتنا اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہے. تو یہ توحید کا فائدہ ہے، توحید کا ثمرہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایسا تقوی کہ اگر انسان کو سزا کا خوف نہ بھی ہو، دنیاوی سزائیں نہیں ہیں، دیکھنے والا نہیں ہے، تو انسان سزا کا خوف نہ بھی ہو، انسان کو پتہ ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان صحیح طرح توحید پر، صحیح طرح دیگر عبادتوں پر انسان عمل پیرا ہو رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور جس نے نازل کیا بلندی سے پانی. سماء کا لفظی مطلب بلندی. کبھی اس سماء سے مراد آسمان بھی ہوتا ہے، کبھی سماء سے مراد بادل بھی ہوتا ہے، کبھی سماء سے مراد چھت بھی ہوتی ہے. تو سماء بلندی، جہاں جو معنی ہو وہاں وہ کریں گے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، انسان زمین پہ چلتا ہے، اور آسمان کو چھت بنایا، اور نازل کیا اس نے من السماء بلندی سے ماء پانی. اب یہاں آسمان معنی نہیں کرنا، کیونکہ پانی آسمان سے نازل نہیں ہوتا، پانی تو بادلوں سے اترتا ہے. تو بلندی سے پانی نازل کیا، یا آپ بادلوں سے معنی کر لیں، کیونکہ بادلوں کو بھی سما کہہ سکتے ہیں. سما کا لفظی مطلب سمو بلندی. جس نے نازل کیا بلندی سے یعنی بادلوں سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس نکالا اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے من الثمرات رزقا لكم، پھلوں سے رزق تمہارے لیے. تو یہ وہی توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ توحید الوہیت ہونی چاہیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ خالق ہونے میں اکیلا ہے. وہ توحید ربوبیت کی بات ہے. اب یہ اگلی صفات بھی اللہ کی توحید ربوبیت کے حوالے سے، جس میں مشرکین کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. پیدا اس نے کیا ہے، جب تخلیق کرنے میں وہ اکیلا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. زمین اس نے بنائی ہے، اس کو مشرک بھی مانتے ہیں. آسمان اس نے چھت بنائی ہے، مشرک اس کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنائی. بادلوں سے پانی اس نے اتارا، مشرکین مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بادلوں سے پانی نہیں اتارتا. پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کا رزق دیا تمہیں، یہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، یہ بھی مشرکین مانتے ہیں. تو یہ وہی موضوع ہے کہ جب یہ تمام چیزیں اللہ اکیلا کرتا ہے، یہ سارے اللہ کے کام ہیں، اللہ کے انعامات ہیں انسان پر. تو جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو جب انسان اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے جواب میں عبادت کرے، عبادت میں پھر اوروں کو شریک کیوں کر لے؟ یہ تو بڑی جو ہے وہ اللاجیکل بات ہے، بڑی بے وقوفی والی بات ہے. انعام اللہ وحدہ لا شریک کرے تو اس میں اوروں کو شریک کر لیا جائے، اس کے جواب میں عبادت میں اوروں کو شریک کر لیا جائے. یہاں اللہ نے پانی اتارنے کا ذکر کیا. پانی اتارنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس پانی سے اللہ نے رزق نکالنے کا ذکر کیا ہے، لیکن رزق میں پھلوں کا ذکر کیا ہے. حالانکہ پانی سے صرف پھل نہیں پیدا ہوتے،
پھلوں کے علاوہ سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہاں سبزیوں کا ذکر نہیں کیا، پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں جو سبزیاں اور باقی چیزیں ہیں وہ تو انسان کی ضرورت ہے، انسان کھانے کے لیے اور ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، گندم کو، چاول، دانے وغیرہ، چنے وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں۔ پھل جو ہیں یہ انسان عام طور پر پیٹ بھرنے کے لیے پھل کو استعمال نہیں کرتا، یہ پھل تو انسان بعد میں ایک عیش کے طور پر، ایک لگژری کے طور پر انسان جو ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ انسان کی عیش کی چیز جس سے انسان پیٹ بھی نہیں بھرتا، پیٹ بھرنے کے بعد انسان جو ہے وہ ایک عیش کے طور پر، ایک تعیش کے طور پر پھل کو استعمال کرتا ہے، جو اللہ انسان کی تعیش کی چیزیں، جو اس کی ضرورت کے اصل ضرورت نہیں ہے، اصل ضرورت کے بعد کی چیزیں ہیں، جو اللہ انسان کی اتنی نعمتوں کا دھیان کرے کہ اصل ضرورت سے بڑھ کر تعیش کی چیزیں بھی اللہ پیدا کر دے، تو وہ پھر ضرورت کی چیزیں تو آٹومیٹک اس کے اندر آ جائیں گی، ضرورت کی چیزیں تو پھر اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کے ساتھ پھلوں کا ذکر کیا ہے، جو اللہ پانی سے پھل نکالتا ہے تو وہ پیٹ بھرنے کی چیزیں تو پہلے پانی سے نکالتا ہے، تو وہ پیٹ بھرنے کے بعد یہ پھل وغیرہ اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک اور تم جانتے ہو۔ یعنی جب ان تمام انعامات کرنے میں، رب والے کاموں میں اللہ اکیلا ہے، تخلیق میں، زمین و آسمان بنانے میں، پانی نازل کرنے میں، رزق دینے میں، پھل پیدا کرنے میں، تو پھر اب تم جو جواب میں عبادت کرو گے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اور تم نے شریک نہیں کرنا ہے، تم نے توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت میں اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا جانتے بوجھتے۔ عبادت کے سارے کاموں میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو سامنے رکھو، اس میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہو تم شک میں اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ میں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ یہ پہلی صورت ہے قرآن کی جو اللہ نے ترتیب لگوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ تو خلاصہ ہوا، 3 گروہ ذکر کرنے کے بعد جو پہلی چیز بیان ہوئی ہے وہ عقیدہ بیان ہوا ہے، توحید کا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے عقلی طور پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو جانتے بوجھتے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا عقیدہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ تو ہوا اللہ کے بارے میں، اور اللہ کی وحدانیت، وہ تخلیق رب ہونے میں بھی اور پھر وہ عبادت میں بھی اللہ کی وحدانیت، یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونے کا، اللہ کا کلام ہونے کا، یہ دونوں عقیدے اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا، ان کے عقلی دلائل اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اصل ذکر تو توحید کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں ضمناً ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پاس سے گھڑ لائے ہیں، وہ تو اپنے پاس سے انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، وہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اگر تمہیں اس کے حق ہونے میں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کا بھی ایک بڑا ہی زبردست قسم کی دلیل ہے، عقلی دلیل۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو
تمہیں میں سے ایک انسان ہے، تمہارے قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے، تو اگر وہ اتنا بڑا قرآن بنا کے لے آئے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہے، اور کوئی انسان اس طرح کا کلام بنا سکتا ہے، اگر محمد بنا سکتا ہے بقول تمہارے، پھر تم بھی بنا سکتے ہو۔ جو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ زبان تم بھی بولتے ہو، جس زبان میں قرآن اترا ہے وہ زبان محمد کی ہے، تو وہ زبان تمہاری بھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ محمد نے اسے اپنے پاس سے بنا لیے ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ نہیں محمد زیادہ فصیح و بلیغ ہے، ہم اتنے فصیح بلیغ نہیں ہیں، اوروں کی مدد لے لو۔ تم 1 2 10 20 50 100 1000 تم دنیا میں جتنے لوگوں کی مدد لے سکو لے لو۔ تم انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم جن بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے علاوہ اکٹھے کر لو، اپنے جتنے مددگار ہو سکتے ہیں، اپنے شیطان ہو سکتے ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، تم جس کو اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ ایک صورت بنا کے لے آؤ قرآن جیسی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد نے اپنے پاس سے بنائی ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہو، محمد انسان ہیں، بشر ہیں، تمہارے سامنے، تمہارے قبیلے میں سے ہیں، تمہیں میں ہیں، تمہیں میں سے پیدا ہوئے، اگر یہ ان کا ذاتی کلام ہے، تمہارا جو دعویٰ ہے، تو پھر وہ بنا سکتے ہیں، تم بھی بنا سکتے ہو۔ انہوں نے تو اتنا بڑا کلام بقول تمہارے بنا دیا ہے، اتنا بڑا قرآن بنا دیا ہے، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہم نے نازل کیا، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ اپنے پاس سے گھڑ کے لائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے نازل کیا۔ اگر تمہیں شک ہے، عقلی دلیل پھر سنو، اس کا پھر جواب دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ یہاں تو ایک صورت کا چیلنج ہے، یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں اس جیسا قرآن لانے کا چیلنج دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سارے انسان اور جن پوری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، تو وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو۔ سارے دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ایک آیت میں بناؤں گا، دوسرا دوسری، تیسری آیت، تو یہ ہر بندہ ایک آیت بھی لے لے تو تم اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ایک بندہ پورا قرآن بنا کے لائے، اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کر لو، مل کر ایک قرآن بنا لو۔ اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اپنے پاس سے گھڑا ہے، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیے ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، دوسرا چیلنج ہے۔ اگر تم کہتے ہو محمد نے گھڑ لیا ہے، پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ نے ایک صورت کا چیلنج کیا، اور جو ایک صورت کا چیلنج ہے، اس صورت سے ضروری نہیں ہے کہ مراد سورہ بقرہ جیسی سب سے بڑی صورت ہو، 2 پاروں کی، 2.5 پاروں کی، سب سے چھوٹی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتیں تو کئی ہیں، جن میں 3 آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ الفاظ کو شمار کریں تو سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی صورت بنتی ہے الفاظ کے مطابق۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صرف 3 چھوٹی آیتیں ہیں۔ تم سب مل جاؤ، تم سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اور ان سب نے ایک قرآن، یہ 10 صورتیں، یہ ایک صورت الگ الگ بندے نے نہیں بنانی، یہ سب نے مل کر بنانی ہے، اور اس بنانے میں تم اپنے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی شامل کر سکتے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو شامل کر لو۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہاں مددگاروں سے مراد انسان ہے یا جن ہے، من دون اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے علاوہ، یعنی تمہارے جتنے مددگار انسان اور جن کے علاوہ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اللہ کو ساتھ لے آؤ گے، اللہ سے مدد لو گے، تو پھر اللہ کا تو یہ کلام ہے، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ جس کو تم نے، جس مددگار کو بلانا ہے بلا لو، جس سے تم نے مدد لینی ہے لے لو، سب مل کر ایک صورت لے آؤ۔ اور کوئی صورت کے بارے میں کوئی یہ نہیں فرمایا کہ سورہ بقرہ جیسی صورت ہو، سورہ آل عمران، سورہ نساء جیسی صورت ہو، سورۃ الکوثر جیسی صورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو۔ اگر تم سچے ہو کس بات میں کہ محمد اس کو گھڑ لائے ہیں اپنے پاس، لیکن پھر آگے بھی سن لو،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ کام نہ کیا، ویسے دعوے کرتے رہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام ہے، پھر تم اگر یہ محمد کلام بنا سکتے ہیں پھر تم بھی بنا سکتے ہو، پھر تم بنا کے لاؤ۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے پیش گوئی فرما دی قیامت تک کے لیے، وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ لن کا جو لفظ ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، تم مستقبل میں کبھی یہ کام کر بھی نہیں سکتے۔ لم ماضی کے لیے آتا ہے اور لن مستقبل کے لیے۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا ابھی تک اور تم آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کا، اتنا بڑا چیلنج ہے، قرآن نے پہلے چیلنج کر دیا۔ اور اللہ کو پتہ تھا کہ مشرکین تو اتنا چڑھتے ہیں قرآن سے اور دین اسلام سے، وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کسی طریقے سے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیں، تو مشرک کوشش کریں گے جیسا کلام بنائیں، اور مشرکین نے کوشش کی، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی مرضی ٹکرے مار لو، تمہارے کافر ہی تمہارے کلام کو قرآن نہیں مانیں گے، قرآن جیسا نہیں مانیں گے۔ مسلمان تو انکار کریں گے ہی کریں گے، مسلمان چھوڑو کافر بھی اس کو قرآن کے برابر نہیں مانیں گے۔ اگر تم نے نہ کیا، قرآن جیسے ایک صورت نہ بنا سکے، اور تم یہ کر بھی نہیں سکو گے قیامت تک، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا اور تم نہیں مانو گے تو پھر فاتقوا النار، پھر تمہارا ٹھکانہ آگے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر تمہارے قرآن کے انکار، نبی کے انکار، اللہ کے کلام کے انکار کی وجہ ایک ہی ہے، ہٹ دھرمی، میں نے نہیں ماننا۔ اور جو ہٹ دھڑم ہو پھر وہ لاتوں کا بھوت ہوتا ہے، پھر وہ باتوں سے دلائل سے نہیں سمجھتا۔ اگر تو بات دلیل کی ہے، اگر تو بات لاجک کی ہے، اگر تو بات کوئی بحث و مباحثہ سے سمجھنے کی ہے، تو وہ تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے عقلی، یہاں عقلی دلائل اللہ نے دی ہے، کیونکہ کفار قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ توحید الوہیت کی بھی عقلی دلیل دی ہے، توحید ربوبیت سے، اور قرآن کی سچائی کی، قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی عقلی دلیل ہے، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ آج تک دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکے گا۔ جو بھی کہے کہ یہ انسانی کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے انسانی کلام ہے۔ اگر انسانی کلام ہے تو انسانی کلام تو اگر انسان بنا سکتا تو تم بھی بنا سکتے، تم سب مل کے بنا لو، چھوٹا سا اس کا پورشن بنا لو، اور اگر تم نہ بنا سکے تو پھر یہ آٹومیٹک ثابت ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب یہ اللہ کا کلام ثابت ہو گیا اور پھر تم نے نہ مانا، تو پھر تو تم لاتوں کے بھوت ہو، پھر تو تم ماننے پر تیار نہیں ہو۔ پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے بنائی لوگوں کے لیے ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وہ آگ لوگوں کے لیے ہے، وہ اس آگ میں ایندھن کا کام لوگ کریں گے، لوگ کافر، اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن، قرآن کو نہ ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے اس کے اندر جائیں گے، اور لوگ بھی اس میں جائیں گے اور پتھر بھی جائیں گے۔ کون سے پتھر؟ بعض مفسرین کہتے ہیں گندک کے پتھر، مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اشارہ ہے کہ جن معبودوں کے بت بنا کر یہ ان کی عبادت کرتے تھے، کہ تم نے جو پتھروں کے یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، پرانے بزرگوں کو تم نے مجسمے بنا کر، معبود بنا کر تم نے رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ یہ مجسمے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان پتھروں کو تمہارے سامنے آگ میں ڈال دے گا۔ وہ اصل جو نیک بزرگ ہیں ان کو نہیں، وہ جو پتھر ہیں ان کو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس آگ کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیسے کافروں کے لیے؟ جو حق واضح ہونے کے بعد حق کو نہ مانے، جو بلا وجہ حق کا انکار کریں، تو پھر ان کا ٹھکانہ یہ آگ ہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ یہ آگ تیار ہو چکی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تیار کی جائے گی، یہ آگ تیار ہے، جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت جہنم کو پیدا فرما چکے ہیں، اور وہ آگ بھڑکائی جا چکی ہے، اور وہ اس کو تیز سے تیز کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ تو وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتدي في رحمه
أهل الحياة شوقا إلى